علامات قیامت کے بارے میں کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا، اس لیے میں ابھی تمہید پہ نہیں جا رہا ہوں، حدیث جبریل آپ کو یاد نہیں دلا رہا ہوں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی حدیث کے بارے میں، وہ حدیث کی شرح آدھی رہ گئی تھی، اسی کو پہلے مکمل کرنا، اس لیے دوبارہ اور تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نساء کاسیات عاریات، اس میں پھر ہے مائلات ممیلات۔ یہ حدیث چل رہی تھی اور یہی شرح ہم کر رہے تھے، ہم اس کو وہیں سے جوڑ دے رہے ہیں ڈائریکٹ آپ کو۔ یہ بات آ گئی تھی کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، اور یہ آج کے زمانے میں کسی شرح کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کوئی اور جو اس کا الگ سے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت واضح طور پر علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ باقی ہے مائلات ممیلات۔ مائلات ممیلات، مائلات یہ لفظ عربی زبان کا المیل ایک لفظ آتا ہے، اسی سے بنا ہوا ہے المیل۔ المیل کہتے ہیں کوئی چیز سیدھے ہے اگر تو ایک طرف کو جھک جائے، اس کو عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ میں ابھی سیدھا ہوں، اب یہ کیا کہلائے گا؟ میل کہلائے گا۔ ایسے بھی ہو گیا تو یہ بھی میل کہلائے گا عربی زبان میں۔ اسی سے یہ عورتوں کے لیے ہے مائلات۔ مائلات، میں خود سے یہ ہو رہا ہوں ایسے یا ایسے، تو اس کو کہا جائے گا مائل۔ لڑکے کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے مائلن بغیر تا کے، اس کو کہتے ہیں مذکر کے لیے۔ لڑکی کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے مائلتن تا کے ساتھ، اسی کی یہ جمع ہے مائلات، یعنی جھکنے والی خود سے۔ مائلاتن کا معنی کیا ہوا؟ جھکنے والی، چاہے ادھر جھکے چاہے ادھر جھکے، بہرحال مائلاتن کا معنی ہوا جھکنے والی۔ دوسرا لفظ ہے ممیلاتن، اس کا معنی کیا ہے؟ میں سیدھا کھڑا ہوا ہوں، آپ میں سے کوئی آ کر کے مجھے ایسے کر دے، یہی کام جھکنے کا کوئی اور کراتا ہے، خود سے آدمی نہیں کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں ممیلن۔ تو مائلاتن کا معنی ہوا جھکنے والی، اور ممیلات کا معنی ہوا جھکانے والی۔ جھکنے والی اور جھکانے والی، اب یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب وہ جھکنے والی جھکانے والی کیا ہو سکتا ہے بولیے آپ؟ جو ہے آج کے اس دور کے لحاظ سے جھکنے والی اور ہاں، اور دوسرے کو جھکانے والی، ہاں، اپنی طرف مائل کرنے والے۔ تو اب یہ آج کیا ہے، آج کے اس زمانے میں یہ بہت زیادہ یعنی چیز، یہ جو کہتے ہیں نا پکچر اتنی کلیئر ہے کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے ابھی، جو ہے یعنی اس کا کیا ہے معاملہ اتنا واضح ہے کہ ابھی عورتیں خود مردوں کی طرف جھکتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یعنی اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے مکمل سڑکوں پہ نکلنا یا راستوں پہ نکلنا کہ جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں، یہ بالکل واضح ہے ابھی۔ اور حدیث کے اس معنی میں جو پہلے کے وہ جو ہے شارحین نے، حدیث کے شرح لکھنے والوں نے جو معنی بیان کیا ہے، وہ معنی سوچنے کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی۔ خود بھی آپ دیکھیں گے کہ موقع تلاش کر کے مردوں سے بات کرنا، ان کے پاس جانا، اس کی خواہش، ان کے سامنے جو ہے پورا اٹکھیلیاں کرتے ہوئے ناز و انداز، اور جو ہے جو کیا کہتے ہیں پورا جو ہے نزاکت بھرے انداز میں جانا، خود ان کی طرف مائل ہونا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پہلے بعض لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے یہ کہ مائلات کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ حق کے راستے سے ہٹی ہوئی، یعنی مردوں کی طرف جھکنے کا
یا مردوں کی طرف مائل ہونے کا اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا ان کے، کہ عورت جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہیں کہ خود جا کر کے اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی ہو، یہ ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ خود مردوں کی طرف مائل اپنا جو ہے اتنی شرم و حیا عورتوں کے لیے ہوتی تھی کہ اپنی زبان سے مردوں کے سامنے کوئی بات کہنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس زمانے میں لوگوں نے شرح کیا کی ہے اس کی کہ مائلات کا معنی جھکنے والی، یہی لفظ معنی ہوتا ہے، سیدھے نہیں ہے، راستے سے، میں نے بھی آپ کو اپنے آپ کو جھکا کے دکھایا، یہی اس کا اصل معنی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی رہیں گی، سیدھے راستے سے ہٹنے والی، جو صحیح راستہ زندگی کا ان کو بتایا اسلام نے، اس راستے سے وہ ہٹی ہوئی رہیں گی، اس راستے پر نہیں رہیں گی، اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے گی۔ ممیلات کا معنی یہ، خود بھی راستے سے ہٹیں گی اور دوسروں کو بھی راستے سے ہٹانے کا سبب بنیں گی۔ یہ پہلے لوگوں نے معنی کیا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ آج کے اس دور میں یہ حدیث بھی بہت واضح ہے، اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں اپنے جو ہے درمیان جو خواتین رہتی ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ خود آگے بڑھ کر کے بھی یہ صرف یہی نہیں کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر طرح سے لباس کا اختیار کرنا ہو، زیورات کا استعمال ہو، یا خوشبو کا استعمال ہو، یا جو بہت ساری جو ہے یعنی جسے ادوات تجمیل کہتے ہیں عربی میں، یعنی خوبصورتی کے لیے باقاعدہ اس کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے لیے ٹیچرز موجود ہیں سکھانے والی، جسے آج کل جو آپ بیوٹیشین کیا کہتے ہیں اس کو، بیوٹی پارلر جو ہے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، وہاں جا کر کے سج کر کے سنور کر کے اور جو ہے باہر نکلتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ممیلات ہے۔ یہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف لوگوں کی نگاہیں آئیں، لوگوں کو جھکے ہماری طرف، یہ مائل کرنا ہوا، اور خود بھی ایسا کرتی ہیں، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کا میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے مردوں کی طرف، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ہندوستان کے ایک یونیورسٹی کی بات، کوئی جو ہے یہ جھوٹا قصہ نہیں ہے، ایک یونیورسٹی کی بات بول رہا ہوں آپ کو ہندوستان میں۔ بعض علاقوں میں ہندوستان میں ایسا بھی ہے کہ لڑکیوں کی شادی ذرا مشکل ہوتی ہے، رشتے وغیرہ اور یہ بھی، اور پھر وہ رشتے آتے ہیں تو جو رشتے آتے ہیں باقاعدہ اس میں جہیز وغیرہ کی اور دوسرے رسم و رواج کی اتنے جو ہے خرچے ہیں کہ ماں باپ تھوڑے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ماں باپ کی طرف سے تھوڑی چھوٹ رہتی ہے لڑکی کو کہ لڑکی اگر خود کسی لڑکے کو پھانس لے اور مسئلہ حل ہو جائے تو جو ہے شادی جو ہے آسانی سے ہو جائے گی۔ یعنی یہ لفظ ہی میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں، یہی لفظ استعمال کیا اس قصے میں، بات اصل یہی ہوئی کہ لڑکی کو کالج میں پڑھنے کے لیے چھوڑا، 3 سال کالج کے گزر گئے، یعنی یہ پی یو کے بعد جو ہوتا ہے، جو یعنی یہ جو اس کا یونیورسٹی کا جو ہوتا ہے بی اے بی کام جو یا بی ایس سی وغیرہ جو ہوتا ہے، تو وہ حصہ جو ہے 3 سال کا کورس ہو، 3 سال تک وہ بیچاری یونیورسٹی جاتی رہی آتی رہی، اور اس کا رشتہ وغیرہ کچھ بھی ہوا نہیں۔ تو 3 سال کے بعد ماں نے کہا کیا تجھ کو 3 سال چھوڑے تجھے کوئی لڑکا نہیں ملا اب تک جو ہے اس کے لیے کہ تم کسی لڑکے کو تلاش کر کے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی؟ یعنی یہ انداز تھا ماں کا جو کہنے کا۔ تو یہ چیز ہے ابھی اس وقت، مائلاتن ممیلاتن، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور اس کی اور کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ جو لفظی معنی ہوتا ہے اس لفظ کا مائلات کا معنی یہی ہے کہ دوسرے کی طرف مائل ہونے والی، اور ممیلات کا مطلب ہے دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ بالکل یہی چیز آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ۔ دیکھیے رؤوس یہ عربی زبان میں رأسن کی جمع ہے، راس کہتے ہیں سر کو، تو ان کے سر، یہ سنام کی جمع ہے عربی زبان میں، سنام کہتے ہیں اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر آپ دیکھیں گے کتنا سا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جی اس کو کوہان کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں سنام کہتے ہیں، یہ اسی کی جمع ہے۔ بخت یہ اونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، یہ بھی وہی المائلۃ، اس کا مطلب جھکا ہوا،
تو یہ جو اونٹ کا کوہان ہے ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، ایک طرف زیادہ ہے حصہ تو جھکا ہوا ہے، بالکل ان کا سر ایسے ہی ہوتا ہے اونٹ کے کوہان کی طرح سے جو ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لفظ کا، یہ حدیث کا معنی ہے یہ۔ اب آپ جو ہے دیکھیں، سوچیں تھوڑا عورتوں کے لیے، بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، بال ہوتے ہیں تو یہاں پر بناتی ہیں بال کا، جو جس کو آپ جو ہے یہ کہہ لیں چوڑا یا جو بھی، بڑا وہ عجیب انداز سے بناتی ہیں۔ میں نے بعض جو ہے خواتین پر کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے تو دیکھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ یہاں بنا کے رکھتی ہیں یہاں پہ بالکل۔ تو اپنی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھا ہے یہ جو ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، یہ بنا کے رکھتی ہیں۔ ہاں بہت زیادہ ہے، ایسے بنا کے رکھتی ہیں۔ یہی ہے حدیث کا مطلب یہ۔ تو سر ان کا ایسا ہے، مطلب کیا ہے، سر کے بال کو اوپر لے جا کر کے یہاں پر ایسا بناتی ہیں جو لوگوں کو مائل کرنے والی چیز، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی چیز، تو وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو بن سمر کر کے نکلنا اور لوگوں کو مائل کرنا۔ تو مائل کرنے کی ایک شکل ان کی یہ ہے کہ اپنے سر کے بال کو وہ اس طریقے سے بنا کر کے رکھتی ہیں، یہ بالکل بیچ میں بھی نہیں ہوتا، ذرا جھکا ہوا ایک طرف رہتا ہے ایک سائیڈ میں، ویسے ہی بنا کر کے وہ رکھتی ہیں۔ میں نے یہاں بعض خواتین کو یہاں بنگلور میں بھی دیکھا، جہاں ہم رہتے ہیں وہیں کی بات ہے کہ بعض چھوٹی بچیاں ہیں، یعنی چھوٹی بچیوں میں اپنی بچیوں کا سر کا بال ایسے ہی بنا کر بھیجتی ہیں، ایسے بناتی ہے سر کا بال کہ یہیں پر لا کر کے اس کو یہ بناتی ہے۔ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے وہ، اصل یہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن حدیث میں اسے منع کیا گیا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ اس سے جو اٹریکشن ہوتا ہے نا، وہ عورت کو جو ہے وہ دیکھنے کا معاملہ، تو اب اگر عورت ایسے باہر نکلے گی تو لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی، تو اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ عورتیں ایسے کرنے لگیں گی۔ تو یہ علامت ہوئی نساؤن کاسیاتن عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ، ان کے سر ایسے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان جو ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں۔ جی یہ حدیث ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب دوسری حدیث جو ہے پیش کرتے ہیں، نئی حدیث جس میں نئی علامت کا تذکرہ ہو۔ یہ پچھلے ہفتے سے متعلق تھی بات اور وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے بات۔ آج نئی حدیث جو قیامت کی علامتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک حدیث جو مسند احمد کی ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ، وفشو التجارت۔ ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ وفشو التجارت حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ۔ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارۃ وقطع الارحام۔
وشہادۃ الزور، وکتمان شہادۃ الحق، وظہور القلم، وظہور القلم، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے حدیث جس میں قیامت کی علامت کا جو تذکرہ ہے، اس میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس قابل ہے حدیث کہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث یہ، ان بین یدی الساعۃ، ان بین یدی الساعۃ یعنی قیامت کے سامنے، قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا چیز ہوگی؟ تسلیم الخاصتی، تسلیم الخاصتی یعنی خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ سلام کا جو حکم ہے شریعت کے اندر، وہ حکم کیا ہے؟ ہاں اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور یہ بھی حکم ہے کہ تم سلام کرو اس کو بھی جسے پہچانتے ہو اور اس کو بھی جسے نہیں پہچانتے۔ تو سلام کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے، لوگوں کو پہچان کر کے سلام نہیں کیا جائے گا، یہی اسلام کا حکم ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، حدیث میں یہی الفاظ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تم سلام کہو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے ہو، لیکن تمہارا مسلمان بھائی ہے تو اس کو سلام کرو، سلام کرو، سلام کو عام کرو، یہ ہے۔ لیکن قیامت کی علامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، عام سلام کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ تو یہ ہو گیا، آسان سی بات ہے، خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ کچھ آپ کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کرتے ہیں، سب کو سلام نہیں کرتے؟ کبھی تجربہ ہوا آپ کو؟ ہاں آپ کو میں دوسروں کے بارے میں، میں خود اپنے بارے میں بولتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے مجھے سلام کیا ہے تو پہلے میری نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے کہ ہاں کوئی، یعنی جب سلام کیا ہے تو کوئی جاننے والا ہوگا۔ یہ اتنا جو ہے اس حد تک بات پہنچ گئی کہ جب سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتے بنے آگے بڑھیں، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ سلام کرتے ہی فوراً نگاہ اٹھتی ہے کہ کسی نے، جاننے والے نے کیا ہے، کون صاحب ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صاحب ہیں جنہوں نے سلام کیا۔ تو یہ سلام کرنے میں ہے یہ بات کہیں نہ کہیں کہ جاننے والے کو سلام کرتے ہیں، ہر ایک کو سلام نہیں کرتے، راستہ گزرتے ہوئے ہر ایک کو سلام نہیں کرتے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ واقعہ ہے یہ، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی اس چیز کو ہم بہت واضح انداز میں دیکھتے ہیں۔ کبھی جاننے اور نہ جاننے میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ جمعیتوں اور جماعتوں کا بھی اس میں فرق ہے، یعنی وہ آدمی اپنی جماعت کا ہے تو سلام کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے، یعنی تو جمعیتوں اور جماعتوں کا پہچان بھی سلام کرنے میں ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے سلام کریں گے، ورنہ سلام جو ہے نہیں کریں گے۔ وہاں گزر رہے ہیں، وہاں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور ایسا بالکل محسوس بھی ہو رہا ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلام آدمی اس لیے نہیں کیا کہ شاید اس کو احساس نہیں ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اندازہ نہیں ہوا، تو بات دوسری ہے۔
لیکن آپ جو ہے سب مسلمان ہیں، بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں سب لوگ کون رہ رہے ہیں؟ مسلمان ہی رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کو سلام نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو لوگ سلام نہیں کرتے، ہر گزرنے والے کو سلام نہیں کرتے۔ یہ پہلے کون کرے بعد میں کون کرے اس کو چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ بھی معاملہ ہے کہ سب کا وہی معاملہ ہے کہ ہر گزرنے والے کو سلام نہیں کرتے۔ اس کو کہا جاتا ہے تسلیم الخاصۃ، خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی مجلس میں آئے تو اس مجلس میں بھی کسی خاص کو سلام کریں، دوسرے کو چھوڑ دیں۔ میری مراد مصافحہ کرنے سے نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ مصافحہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے کیا کسی سے نہیں کیا، وہ مسئلہ نہیں۔ سلام کرنے کا، یہ آپ کی مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ورنہ آپ سوچیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہم لوگوں کے یہاں، جب ہم آتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں تو سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ عربوں کے یہاں ہوتا ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کے یہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، دوسروں کے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی۔ کبھی آئیں گے مجلس میں تو وہ کبھی غصہ آئیں کسی کے اوپر، تو دو آدمی اگر ہیں تو سامنے والے کو کہنا تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا فلان، یعنی ایسے خاص کر دیں گے۔ میں نے وہی کہا کہ وہ عرب لوگ ہی کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ دوسرا تو جب بھی آئے گا تو السلام علیکم کہے گا، علیکم میں سب لوگ آ گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ وہ خاص کر کے اس کا نام لے کر کے السلام علیکم یا فلان، یہ تو خاص ہو گیا سلام۔ اگر صرف یہ کہتا السلام علیکم، چاہے اس کی طرف دیکھ کے کہتا تب بھی کیا ہو جاتا، وہ عام ہو جاتا تھا، لیکن وہ نام لے کر کے باقاعدہ اس کا کہتا ہے السلام علیکم یا فلان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسے ناپسند بھی کیا ہے کہ کسی کا نام لے کر کے خاص اس کے لیے سلام کیا جائے۔ اگر ایک ہی آدمی ہو آپ مجلس میں آئے تب بھی اس کا نام لے کے خاص کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ عام سلام ہی کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ تو وہ جو نظر نہیں آتی ہے اللہ کی مخلوق، جن وغیرہ جو ہوتے ہیں یا جو اور دوسرے جو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام کو ہمیشہ عام ہی رکھنا چاہیے، ایسے عام سلام کرنا چاہیے۔ تو تسلیم الخاصۃ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ اس کے بعد ہے وفشوء التجارت۔ فشو کہتے ہیں عام ہونا، کامن، یعنی بہت زیادہ اس کو وہ چیز ہو جائے جو ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں فشو۔ فشوء التجارت، تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی، بزنس لوگ بہت زیادہ کریں گے، یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگی، بزنس جسے کہا جاتا ہے، تجارت کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ویسے ہر زمانے میں تجارت ہونا ہی ہے، جتنے لوگ ہیں اسی کے لحاظ سے تجارت ہونی ہی ہے، لیکن قیامت کا وقت جتنا قریب آتا جائے گا تجارت اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہ تجارت کیسے زیادہ ہوگی بولیے آپ؟ ہاں وہی میں نے کہا کہ جیسے اب جیسی آبادی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو زیادہ تو نہیں کہا جائے گا، یعنی جتنے آدمی ہیں اس کے لحاظ سے اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے تو پھر اس کو زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ زیادہ کی بات نہ کہی گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ جائے گی تجارت۔ ہاں ہاں ہر چیز کا بہت زیادہ جی جی، تو اس سے تجارت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے جی، اور ہاں زیادہ پہلے کے مقابلے میں جتنا ہوتا جا رہا تھا، جیسے پہلے بھی لوگ خریدتے رہے ہیں، بیچتے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کا یہ خریدنا اور بیچنا اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، شاید اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ تجارت ہر زمانے میں رہی ہے، اس کا نہیں، آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے پہلے بھی تجارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، تجارت کرنا کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، وہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ تو تجارت ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، تجارت بھی
بڑھتی. پاپولیشن کے لحاظ سے یہ معاملہ نہیں ہے, یعنی یہ نہ سوچیں کہ اب لوگ جو ہے جب 20 تھے تو اتنی تجارت تھی, 40 ہو گئے تو 40, نہیں, اس کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ 20 کے لحاظ سے ہی سوچیے اس کو کہ جو ہے زیادہ ہو جائے گی. ایک مثال میں اگر آپ کو دوں تو آج سے 10-20 سال پہلے اگر کسی کے پاس ایک موبائل ہو تو بھی بہت زیادہ ہے. ابھی ایک آدمی کے پاس کئی موبائل ملیں گے آپ کو. تو چیز بڑھ رہی ہے اس طرح سے. ایسے ہی ہر سامان کے بارے میں سوچ لیجئے, جو ضرورت ہی کی چیز ہے مان لیجئے, لیکن وہ ایک ضرورت کی چیز پہلے جو لوگ 1 یا 2 رکھتے تھے, اب کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. مشکل سے کسی کے پاس وہ چیز نظر آتی تھی, اب بہت زیادہ لوگوں کے پاس نظر آتی ہے. اتنا زیادہ اس کا خریدنا بیچنا ہے. اور وہ بھی ایک دوسرا جو ہے شوق جو پہلے کے مقابلے میں اور آج کے زمانے میں تجارت میں فرق ہے, وہ بتا رہا ہوں زیادہ ہونے کا, وہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں آپ نے ایک سامان خرید لیا تو خرید لیا, جب تک وہ سامان استعمال کے لائق ہے تب تک دوسرا نہیں خریدتے تھے. ابھی ویسا نہیں ہے. ابھی کیا ہے, ایک گاڑی خریدی نئے ماڈل کی, اب وہ ہے ہمارے پاس, دوسری نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے تو اس کو بیچ کر کے ہم کو, تو پرانا سامان جو خریدنے بیچنے کا بہت زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے. خاص طریقے سے یہ الیکٹرانک چیزوں میں بہت زیادہ ہے, یہ جو ہے موبائل ہے یا جو ہے گاڑیاں وغیرہ ہیں, تو کثرت سے خریدنا بیچنا ہوتا ہے. ایک ہی سامان کو 10 مرتبہ لوگ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, تو تجارت بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. یہ ہے اپنی جگہ پر, ہر کوئی مانتا ہے اس کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. تجارت کے طریقے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی پرانا سامان بھی, میں وہ ایک یہ معلوم ہوا کہ آپ چاہیں تو پرانا سامان بھی جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے, آپ اس پر کال کیجئے تو آپ کے گھر سے ہی آ کر کے لے کر کے جائیں گے اور اچھے دام آپ کو جو ہے دے دیں گے, اچھا ریٹ دے دیں گے. یہ سب تجارت ہے اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا کہا دیکھیے بڑھنے میں, وفشوء التجارت حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ, یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں. تجارت یہ اتنا بڑھ جائے گی کہ شوہر کی مدد اس کی بیوی بھی کرے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ چیز نظر آتی ہے ابھی جو ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر, اور نظر بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے اور بھی زیادہ یہ چیز ہو جائے. ابھی کچھ کم ہو لیکن آگے چل کر کے اور بھی زیادہ ہو جائے. ابھی بھی ہے, یعنی آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے ہی اس کے بات کر رہا ہوں جہاں پہ رہتا ہوں, تو وہاں 2 مسلمان, 2 کو جانتا ہوں کہ ان کی دکان ہے, اور جب وہ نہیں رہتے ہیں تو ان کی دکان پر ان کی بیوی ہوتی ہے. میں 2 کے بارے میں جانتا ہوں اپنے جہاں پہ رہتا ہوں وہاں کے بارے میں. یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ وہ جو ہے ان کی بیوی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جو یہ غلط کر رہی ہے, میں یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہے واقعہ جو ایک ہے, ایک چیز ہو رہی ہے, پردے کے ساتھ ہی ان کی بیوی ہے اور جو ہے اگر وہ مدد کر دے رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے. یہ ذہن میں رکھیے. یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر قیامت کی علامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہے. جو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو. اگر وہ اپنے پردے کے ساتھ اپنا پورا یہ کرتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے اگر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے کسی کام میں, تو یہ کوئی شریعت کے اندر حرام کام کر رہی ہے, یہ معاملہ نہیں ہے. یعنی وہ برا ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, بے پردگی کے ساتھ آ کر کے وہ سب کرے گی تو وہ حرام ہوگا دوسرے لحاظ سے. اور آج کل وہ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اگر بیوی اپنے شوہر کی تجارت کی بہت ساری چیزیں گھر سے خود ڈیل کر سکتی ہے اور اس میں اس کی بے پردگی وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو مدد کرنے کی چیز آج کل جو ذرائع ہمارے پاس آ گئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, اور عورتیں اپنے شوہروں کی اس میدان میں مدد کرتی ہیں, اور ان کے لیے یہ مدد کرنا مشکل بھی نہیں ہے, اور چیز پائی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اور بھی زیادہ ہو جائے, اور زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیسے عورتیں اپنے شوہر کی تجارت کے معاملے میں مدد کر رہی ہیں. یہ ایک بات اس کے اندر. اس کے بعد ہے وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ, رشتوں کو کاٹنا, رشتوں کو کاٹنا. اس کے بعد جو لفظ آیا ہوا ہے اس کا معنی ہے رشتوں کو
کاٹنا، رشتوں کا کاٹنا، یہ بار بار آپ جو ہے خطبے وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ قیامت کا وقت جتنا قریب آتا جائے گا یہ رشتہ داریوں کو کاٹنا بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا، اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے اور ہر کوئی مانتا بھی ہے اس بات کو کہ رشتوں کا ابھی پہلے جیسا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں۔ نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں رہ جاتا، اتنا وہ خیال نہیں کر پاتا ہے۔ تو جیسے جیسے قیامت آ رہی ہے تو یہ چیزیں بھی جو زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا وشہادت الزور، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ تھا جو ہے آپ کا رشتوں کو کاٹنا۔ اب یہ ایک علامت بتائی کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ بھی شرح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج اور آگے پتہ نہیں کیا کیا حال ہوگا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ کورٹ میں جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ جھوٹی ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو سچی گواہی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو چھپانے کی بات ہوتی ہے۔ وہ آگے فرمایا گیا وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، جو حق کی شہادت ہے اس کو چھپا دینا، اور جو جھوٹی گواہی ہے وہ گواہی دینا، یہ چیز جو ہے بڑھتی جائے گی، یہ ہے، اور جو ہے قلم ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے چونکہ ایک دوسری حدیث میں ملا کر کے اس کو پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔